السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ایک بندہ ٹیکسی پر سوار ہونا چاہتا تھا، لیکن وہاں کی زبان نہ آنے کی وجہ سے ڈرائیور کے ساتھ بات کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اس نے اپنی منزل مقصود کے بارے میں ڈرائیور کو کیسے آگاہ کیا، پھر اس ٹیکسی ڈرائیور نے اس مسافر کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اگر آپ کو نہیں علم تو آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ایک بندہ ٹیکسی پر سوار ہونا چاہتا تھا، لیکن وہاں کی زبان نہ آنے کی وجہ سے ٹیکسی ڈرائیور سے بات کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے اس نے اپنی منزل مقصود کا بتانا تھا، تو ظاہر ہے ڈرائیور نے اسی سمت گاڑی لے کر جانی تھی۔ اب کیا تھا کہ بہت کوشش کے بعد، بہت ہمت کے بعد اس نے ایک انسٹیٹیوٹ کا نام لیا، تو ڈرائیور نے اپنا سر جھکایا، ہاتھ سے اشارہ کیا اور ٹیکسی میں بیٹھنے کے لیے ویلکم کہا۔ یہ وہاں کا طریقہ ہے ٹیکسی میں بٹھانے کا، اس طرح عزت افزائی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس ڈرائیور نے اس مسافر کو ٹیکسی کے اندر بٹھایا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے دونوں۔ راستے میں کہیں پر ٹیکسی ڈرائیور میٹر گاڑی کا بند کر دیتا، پھر کہیں پر چلا دیتا تھا۔ یہ حرکت دیکھ کر مسافر کو بڑی حیرانگی ہوئی اور تعجب بھی کیا۔ دل کے اندر سوچا بھی یار یہ کیسا ڈرائیور ہے، کبھی میٹر گاڑی کا آن کر دیتا ہے اور کبھی بند کر دیتا ہے۔ بہرحال سفر گزرتا گیا۔ جب سفر مکمل ہوا تو جیسے ہی وہ انسان نیچے اترا، وہاں پر جو لوگ اس انسان کو، اس مسافر کو ویلکم کرنے آئے تھے، لینے آئے تھے، ریسیو کرنے آئے تھے، ان لوگوں سے اس نے کہا سب سے پہلے آپ اس ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیں کہ یہ راستے کے اندر میٹر بند کر دیتا تھا، پھر تھوڑا آگے جا کر چلا دیتا تھا، ایسا اس نے کیوں کیا، ایسا کرنے کی کیا وجہ پیش آئی؟ تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ ہمارا مسافر اس طرح آپ کے بارے میں بتا رہا ہے، آپ کہیں پر میٹر بند کر دیتے تھے گاڑی کا اور کہیں پر آن کر دیتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی، یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو اس انسان نے، ٹیکسی ڈرائیور نے جو بات کی وہ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات کی، کمال کی بات کی۔ اس نے کہا بات یہ تھی کہ جب میں ٹیکسی ڈرائیو کر رہا تھا تو راستے کے اندر ایک موڑ آیا جہاں سے میں راستہ بھول گیا تھا، میں نے وہاں سے میٹر گاڑی کا بند کر دیا، تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور جا کر پھر مجھے راستہ یاد آیا، تو پھر جب میں اس منزل کے راستے پر جہاں پر میں نے آپ کی سواری اتارنی تھی، جب میں اس روڈ پر چڑھا تو میں نے پھر میٹر گاڑی کا آن کر دیا۔ یہ جو 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، یہ میں نے اپنی غلطی کی وجہ سے طے کیا تھا اور مجھے بھول گیا تھا۔ اب یہ 2-2.5 کلومیٹر کا جتنا بھی فاصلہ طے پایا گیا، اس کا جو ذمہ ہے میں سواری پر تھوڑی ڈالنا چاہتا تھا، میں مسلمان ہوں اور میں حق حلال کا کر کے کھاتا ہوں۔ تو جب اس ٹیکسی ڈرائیور نے یہ بات ان لوگوں کو بتائی تو وہ سارے حیران ہو گئے اور دنگ رہ گئے کہ یار کیسا انسان ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا، نہ اس نے چلہ لگایا ہے، نہ اس کے سر پر کوئی پگڑی تھی، نہ اس کے سر پر کوئی داڑھی تھی، نہ اس نے کوئی جوبے پہنے ہوئے تھے، نہ اس نے کوئی حج عمرے کیے ہوئے تھے، نہ اس نے کوئی نمازیں پڑھی ہوئی تھی۔ صرف اور صرف دیانتداری اس کے اندر پائی جاتی تھی، صرف اور صرف سچ اس کے اندر پایا گیا تھا، اللہ نے اسے عزت عطا فرما دی تھی۔ تو یاد رکھیں دوستو، اسلام نہ پگڑی کا نام ہے، نہ داڑھی کا نام ہے، نہ جبے اور کبے کا نام ہے، نہ حج اور عمرے کا نام ہے، نہ صوم و صلات کا نام ہے، بلکہ دین اسلام حق اور سچ کا نام ہے اور دیانتداری کا نام ہے، جو آج مجھ میں اور ہم مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیانتداری سے کام کریں۔ اگر کہیں آفس میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو پھر بھی دیانتداری سے کام کریں، اگر ہم کہیں ڈرائیو کر رہے ہیں پھر بھی ایمانداری سے کام لیں، اگر دکان چلا رہے ہیں پھر بھی ایمانداری سے کام لیں، ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیں اور سچ اور حق کو اپنائیں۔ انشاءاللہ اللہ اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور روز محشر بھی انشاءاللہ عزت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔